Assalamu alaikum, Wahid Judoon. I was watching a program in a television that is about Yale University when the president of Pakistan, Mr. Musharraf, uh, he was giving an interview, and that was very embarrassing. The guy asked a question to a president. He said, "What is your achievement in Pakistan, especially what you did?" So the answers were not so good. We can't see any spark. The guy came in a from the army to lead this country, and empty. I'm just saying, when you are there, and when you are talking about Pakistan, when you want to be a picture of Pakistan, then you have to have that spark. You have to have something in your mind. You have to tell the world what exactly you want to do with your country. Our problem is that because there is no leader right now here who can represent. Now is the time we have to encourage a primary leadership in Pakistan. People, especially youth, can understand کہ ہمارا پاکستان کتنا بڑا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی یوتھ کو ہی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی ٹیریٹری کیا ہے, کہ پاکستان کیوں بنا تھا, کس بحاف پہ بنا تھا, قائد اعظم نے کیوں بنایا تھا, ہندوستان کے کیوں ٹکڑے ہوئے تھے, تو اس وقت تک آپ اس ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اب بھی جو نیا لیڈر آتا ہے یا جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ اس کو کوئی چلنے ہی نہیں دیتا. ادارے کچھ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر ہی نہیں آنا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بیلنس کیسے لا سکتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے. اب نئی گورنمنٹ ہے خان صاحب کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے تو صحیح ٹیم چوز کریں. بیوروکریٹس بالکل گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیتے, وہ اپنی مناپلی قائم کرنا چاہتے ہیں. کئی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ چاہتے ہی نہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی لیڈر آئے اس کو سب سے پہلے اس سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے, تب کہیں جا کے ملک چل سکتا ہے. آدھے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ تو انٹرنیشنل فورم پہ بات ہی نہیں کر سکتے, ان کی پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اور جو بات کرتے ہیں ان کو اتنی ڈکٹیشن ملتی ہے اس فورم پہ جانے سے پہلے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. میرا خیال ہے دس از ہائی ٹائم. اب سب کو آگے بڑھنا چاہیے, سب کو کام کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جو پاکستان کے اندر تھنک ٹینک ہے اس کو تو خاص طور پہ اپنی پالیسیز بنانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے معاملات طے کر سکتے ہیں. ہر آدمی جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو مکمل رائٹس ہونے چاہیے. اگر کوئی چیز وہ بیٹرمنٹ آف پاکستان کے لیے چاہتا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے چاہتا ہے, تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کو کہے. لیکن ہمارے ملک میں بات ہی نہیں کرنے دیتا. کلاس سسٹم اتنا گندا ہے, لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے, چاہے وہ اب بیوروکریٹس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ باپ جاتا ہے, جاتے جاتے اپنے 4 بچوں کو وہاں پہ بیوروکریسی میں لگا جاتا ہے. ایک کنگڈم بنائی ہوئی ہے, ایک بادشاہت بنائی ہوئی ہے,
इस बादशाहत को हमने तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको अवेट करें, आपके राइट क्या हैं, तब कहीं जाके हम अपने मुल्क के अंदर अपनी बात मनवा सकते हैं। असेंबलीज़ को मछली बाज़ार बनने से रोकें। ऐसा लगता है वहाँ ट्रेड हो रहा है, ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। कोई भी मुल्क के लिए काम नहीं करता, बस एक दफ़ा वोट ले लिए, उसके बाद दे डोंट केयर अबाउट कि कौन सा उनका इलाका था और उन्होंने अपने इलाके के लिए क्या करना था। दिस इज़ सैड, दिस इज़ वेरी सैड, एंड आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।